الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ذکر کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 53۔ یعنی ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ جو شخص ذکر کرے گا اللہ عز و جل اسے بخش دے گا، اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن شفاعت عطا فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ افضل ذکر اور دعا کون سی ہے؟ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ سنن ابن ماجہ جلد 4 صفحہ نمبر 248۔ یعنی کہ ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ جو شخص اللہ عز و جل کا ذکر فرماتا ہے، اللہ عز و جل اس سے راضی اور خوش ہوتا ہے، اور یہ سب سے افضل ذکر ہے، تو ہمیں کثرت سے اس ذکر کو کرنا چاہیے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ الترمذی جلد 5 صفحہ نمبر 340۔ یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، یعنی کہ گناہوں سے بچتا ہو اور نیکیاں کرتا ہو، عبادت کرتا ہو، اور جب وہ ذکر اللہ کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے تو ایسے ذکر کے لیے اللہ عز و جل کے عرش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے، خوب محبت سے اللہ عز و جل کی تسبیح کرنے والا بنائے۔ اللہ عز و جل ہمیں ذکر کی برکت نصیب فرمائے۔ جہاں دنیاوی کام اتنے کرتے ہیں وہاں تھوڑا وقت نکالیں، بھلے اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ہی ذکر اللہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ عز و جل قبول فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تجدید ایمان۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ عرض کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ یعنی تجدید ایمان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہو، تو اس کے لیے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ مسند للامام احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ نمبر 285۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط و قوی ہوتا رہے۔ گناہوں کے باعث اور برے اعمال کے سبب سے جو ہمارے ایمان میں کمزوری آتی ہے، اللہ عز و جل ہمارے ایمان کی کمزوری دور فرمائے، ایمان کے ساتھ خیر و عافیت والی زندگی اور ایمان پر خیر و عافیت کی موت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔